یہ ایک شہر ہے جو سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع ہے اور اس کی تاریخ اسلام سے پہلے کے زمانے سے وابستہ ہے۔ یہ شہر اپنی محفوظ قدیم عمارتوں اور وراثتی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم اس کی اہمیت کے باوجود مسلمانوں کے لیے اس شہر کا دورہ ممنوع ہے۔ یہ پابندی ایک تاریخی واقعے سے وابستہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران پیش آیا تھا۔ اس جگہ کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے جو قوم سمود کا مسکن تھے۔ قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے تھے جو اپنی معجزاتی قوت اور پہاڑوں میں نقش نگار اور تعمیرات کی مہارت کے لیے مشہور تھے، جنہیں ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ علاقہ بھی بہت زرخیز تھا، تاہم اس علاقے کی وافر قدرتی دولت نے قوم سمود کے امیر لوگوں کو مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے رہنمائی کے لیے بھیجا، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھہرایا کہ تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراشتے ہو، پھر اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تاہم ان کے پیغام کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دکھانے کا چیلنج دیا تاکہ ان کی نبوت کو ثابت کیا جا سکے۔ انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ قریبی چٹانوں سے ایک اونٹنے پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا، ایک اونٹنی ظاہر ہوئی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لایا، جبکہ دوسروں نے انکار کیا اور 2 افراد نے بے گناہ اونٹنے کو قتل کر دیا۔ ان کی اس عمل کی سزا کے طور پر اللہ نے رات کے وقت زلزلہ بھیجا اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنی گھروں میں اوننے پڑے رہ گئی۔ آج ہم ان کی تراشی ہوئی عظیم الشان عمارتوں اور یادگاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہاڑوں اور چٹانوں سے تراشی گئی عظیم الشان عمارتیں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے آنے والے بڑے زلزلے نے زمین کے زیر زمین حفاظتی تہ کو بھی کمزور کر دیا تھا۔ آج کل کے سائنسدانوں نے اس تباہ شدہ علاقے کے بالکل اوپر اوزون کی تہ میں ایک بڑا سوراخ دریافت کیا ہے۔ اس سے یہ علاقہ زلزلے کے نقصانات، مختلف جلدی بیماریوں، کینسر اور قدرتی طوفانوں کے لیے زیادہ خطرے میں ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران اس جگہ سے گزرے تو انہوں نے اس جگہ کو اپنی صحابہ کے لیے عبرت کے طور پر خاص طور پر نشاندہی کی۔ انہوں نے انہیں حکم دیا کہ صرف اس کنویں کا پانی پیے جس کا استعمال حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنے نے کیا تھا، اور انہیں اس علاقے سے کچھ بھی کھانے پینے سے منع کیا اور جلدی سے گزرنے کا حکم دیا۔ مزید برآں انہوں نے دیکھا کہ المانات کے مندر کا لوگوں پر بہت اثر تھا اور وہ ڈرتے تھے کہ اگر اسلام مسلمانوں کو اس شہر کا دورہ کرنے کی اجازت دیتا تو وہ لوگوں کی بت پرستی سے متاثر ہو کر اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ہٹ سکتے تھے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو العلا کے دورے سے منع کر دیا۔ انہوں نے ایک حکم جاری کیا جس میں کسی بھی مسلمان کو شہر میں داخل ہونے یا المانات کے مندر کا دورہ کرنے سے منع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو خبردار کیا کہ العلا کے لوگ ایسے اعمال میں ملوث ہے جو بت پرستانہ اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے انہیں شہر کے لوگوں سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ العلا کے دورے پر پابندی سخت لگ سکتی ہے، لیکن اس کا ایک اہم مقصد تھا۔ اس حکم کا مقصد مسلمانوں کے ایمان کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنا تھا جو ان کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور ثابت قدمی کی اہمیت اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ہٹنے کے ممکنہ خطرات کو سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو ایسے اثرات سے بچانا ضروری ہے جو انہیں ان کے دین سے منحرف کر سکتے ہیں۔ العلا کے دورے پر پابندی ہمیں وفاداری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی اہمیت کے بارے میں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ العلا کے دورے پر پابندی ہمیں وفاداری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی اہمیت کے بارے میں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے اور اسلام کے اصولوں سے انحراف کی بغیر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے وہ اپنی ایمان کو محفوظ رکھ سکتی ہے اور بیرونی اثرات سے ممکنہ نقصان کو روک سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں بہت سے خطرات ہیں جو مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے گمراہ کر سکتی۔ جدید دنیا لالچوں سے بھری ہوئی ہے جو مسلمانوں کی توجہ ان کی ایمان سے ہٹا سکتی ہے۔ تاہم العلا کی پابندی ایک لازوال سبق فراہم کرتی ہے جو آج بھی لاگو ہوتے ہیں۔
مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدم اور وفادار رہنا چاہیے اور کسی بھی ایسے سرگرمیوں یا عملیوں سے بچنا چاہیے جو ان کے خلاف ہو۔